آج میں اپنے چینل میک ٹی وی پہ دولت عثمانیہ کے بانی عثمان بن ارطغرل کے بارے میں بیان کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں اپنے ان دوستوں سے گزارش کروں گا جنہوں نے ابھی تک میرے چینل میک ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ روزانہ کی بنیاد پہ ان تک میری ویڈیوز پہنچ سکیں۔ اور اگر ویڈیوز اچھی لگیں تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ دولت عثمانیہ کے بانی عثمان بن ارطغرل کی کارروائیاں اور فتوحات اقتصادی، عسکری یا کسی اور مصلحت کے لیے نہیں تھی، بلکہ ان کی غرض و غایت اعلاء کلمہ حق اور دین اسلام کی ترویج تھی۔ اسی لیے مورخ احمد رفیق اپنے انسائیکلوپیڈیا التاریخ العام الکبیر میں لکھتے ہیں کہ عثمان انتہائی درجہ کا دیندار شخص تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اسلام کی نشر و اشاعت ایک مقدس فریضہ ہے۔ وہ نہایت سنجیدہ اور وسیع سیاسی فکر و نظر کا مالک تھا۔ عثمان نے اپنی سلطنت کی بنیاد اقتدار کی محبت پر نہیں رکھی، بلکہ اس کی بنیاد اسلام کی اشاعت کی محبت پر رکھی۔ ایک اور مورخ لکھتے ہیں کہ عثمان بن ارطغرل اس بات پر گہرا یقین رکھتے تھے کہ ان کی زندگی کا وظیفہ صرف اور صرف اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کرنا ہے۔ اس نے اپنی تمام ذہنی اور جسمانی قوتیں اس مقصد کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے وقف کر دیں۔ یہ تھی عثمان اول کی بعض اعلیٰ صفات جو در حقیقت ایمان، روز آخرت کے لیے تیاری، اہل ایمان کے ساتھ محبت، اہل کفر عصیان سے نفرت اور جہاد فی سبیل اللہ اور دعوت حق کے ساتھ ان کی محبت کا طبعی ثمرہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ عثمان اپنی فتوحات میں ایشیا کوچک کے علاقہ میں رومی حکمرانوں سے تین میں سے ایک چیز اختیار کرنے کا مطالبہ کرتے تھے: اسلام قبول کر لیں، جزیہ دیں یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ اسی وجہ سے بعض لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور بعض نے جزیہ دینے پر صلح کر لی، لیکن جن لوگوں نے نہ اسلام قبول کیا اور نہ ہی جزیہ دینے پر راضی ہوئے، عثمان نے ان کے خلاف جہاد کیا اور اس میں کسی سستی کا مظاہرہ نہ کیا، اور اس طرح رومیوں کو پیچھے دھکیلتے ہوئے بہت سے علاقوں کو اپنی مملکت میں شامل کر لیا۔ ایمان باللہ اور خوف آخرت کی بدولت عثمان کی شخصیت میں بڑی سنجیدگی اور جاذبیت تھی۔ اسی وجہ سے اس کی قوت، اس کی عدالت پر، اس کا اقتدار، اس کی رحمت پر، اس کا اغنا، اس کی تواضع پر غالب نہ ہے۔ وہ اللہ کی تائید و نصرت کا مستحق بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اقتدار اور غلبہ کے اسباب مہیا کیے۔ یہ اللہ کریم کا اپنے بندے عثمان پر خصوصی فضل تھا۔ اللہ کریم نے حسن تدبیر و رائے، کثرت جنود اور ہیبت و وقار کے ذریعے ایشیا کوچک میں انہیں تصرف و اقتدار بخش دیا۔ اللہ کریم کی اس پر خصوصی نگاہ تھی کہ وہ اس پر توفیق کا دروازہ کھول دیا، اس کے بلند مقاصد اور اہداف کو پورا کر دیا۔ دعوت اللہ کی محبت کے سبب انہوں نے بڑے کارنامے سر انجام دیے۔ انہوں نے اپنی تلوار خارہ شگاف کے ذریعے جہاں عظیم فتوحات حاصل کی، وہاں ایمان اور حسن کردار کے ذریعے دلوں کو مسخر کیا۔ جب بھی کسی قوم پر غلبہ حاصل ہوا، اسے حق اور ایمان باللہ کی دعوت ضرور دی۔ وہ اپنی سلطنت کے تمام علاقوں اور شہروں میں اصلاحی کاموں کے حریص تھے۔ انہوں نے حق اور عدالت و انصاف کی حکمرانی عام کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے اہل ایمان سے گہری محبت اور سچی لگن تھی، اور جس طرح وہ اہل ایمان کو دل و جان سے چاہتے تھے، اسی طرح اہل کفر عصیان سے بیر رکھتے تھے۔